وہی حکم اس عمل کا ہوگا جو اس امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اس کے نتیجے میں ایمان کے پختگی کا ذریعہ بن رہا ہے، وہی حکم اس کا لگے گا. کوئی عام امتی ہے اور اس کے پاس ایمان میں ترقی، ایمان میں پختگی اور اپنے عقائد کو درست کرنے اور اپنے عبادات اور معاشرے کے اعتبار سے اصلاح کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہے، تو یہی عمل علماء نے لکھا ہے اس کے ذمہ فرض ہو جائے گا. یہ گشت کرتا رہے، ملاقاتیں کرتا رہے اور مسجد کے اندر ایمان اعمال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہے تاکہ ایمان میں ترقی کرتا رہے. اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں. اس لیے بہت بنیادی ذمہ داری ان گشتوں کو، ان ملاقاتوں کو صرف گشت اور ملاقات کہہ کے چھوڑنا نہیں، یہ بعین ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کا ایک مستقل شکل ہے، مسنون شکل. ایک کے پاس جانا خوشامد کر کے لے کر کے، اپنے دین پر استقامت سے لے کر کے پوری امت کے صحیح سنت شریعت پر آنے کا یہ واحد راستہ گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے صاحب لے کر کے. اس لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی، ان قلوبنا اشد تقلبا من القدر اذا استجمعت غلیانها، کہ ہم یہ کیوں گشت کر رہے ہیں؟ ایمان والے ایمان والوں پر گشت کر رہے ہیں، صحابہ پر گشت کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے صاف بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل ہے نا بہت تیزی سے پلٹتا ہے، چاہے وہ صحابہ کا دل ہو چاہے ولی کا دل ہو، دلوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دل پلٹتے ہیں بس، اس لیے اس کا نام قلب رکھا گیا. انہوں نے قاعدہ کلیہ کے طور پر بتایا یہ قلبوں کا حال، یہ دلوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس ہانڈی سے زیادہ تیزی سے پلٹ جاتے ہیں جس کے اندر کی چیزیں بڑی تیزی سے پلٹا کرتی ہیں آخری ابال کے وقت. کہ اگر وہ مزید فرشتوں کے ماحول، ایمان اور یقین کے حلقوں میں، اعمال کے ماحول میں، تو پھر نیکیوں کی طرف تیزی سے اس کی طبیعت چلتی ہے، اس کا دل چلنے لگتا ہے. اس کے برعکس اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے باہر نکل کے چلے گیا اور بازار کے ماحول میں بیٹھ گیا تو اتنی دیر میں اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کو برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں اچھی لگنے لگتی ہیں، برائیاں کرنے لگ جاتا ہے، سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے. آپ ایک واقعے سے اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا اور بہت عبادت گزار، حضرت عمر کا بڑا چہی تھا اور ہر وقت مسجد میں رہتا تھا. مسجد سے باہر صرف اپنے والدین کی خدمت کے لیے نکلا کرتا. خیر القرون کا زمانہ، حضرت عمر جیسا زمانہ، اور مسجد سے اتنا لگاؤ رکھنے والا، اور وہ صرف اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے جاتا. وہ ماں باپ کی خدمت جب جاتا تھا راستے میں ایک بدکار عورت کا مکان پڑتا تھا، وہ اس نوجوان کو بہکاتی رہتی تھی. ایک مرتبہ بس چلتے چلتے وہ بہکا رہی. اس کا یہ اثر تھا کہ ایک مرتبہ وہ نوجوان اتنا جو ہے اس کی بات پر آ گیا کہ وہ عورت آگے آگے اور وہ نوجوان پیچھے پیچھے، اور وہ عورت اپنے گھر میں داخل ہو چکی اور وہ نوجوان بھی گھر میں داخل ہو گیا. آپ سوچئے سر، سوچئے خیر القرون کا زمانہ، مسجد میں ہر وقت پڑا رہنے والا جوان، حضرت عمر کے ماتحتی میں ان کی نگرانی میں اس کی تربیت ہو رہی. اور گزرتے گزرتے ایک خاتون کی اس تھوڑے سے وسوسے کوشش کے نتیجے میں اس کا دل پلٹ گیا. کہتا ہے کہ وہ داخل ہوا، اس کو ایک دم سے ایک آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ آیت اسے یاد آئی، بے ہوش ہو گیا. متقی لوگ وہ ہیں کہ جب شیطان ان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، انہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایک دم سے ان کے اندر کی آنکھیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں بصیرت مل جاتی اور ان کی ان گناہوں سے حفاظت ہو جاتی. وہ آیت اسے یاد آئی، وہ بے ہوش ہو گیا. وہ عورت گھبرا گئی، اپنی باندی کے سہارے سے اس نوجوان کو لے جا کے اس کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ کے راتوں رات واپس آ گئی. اب گھر والے پریشان، گھر سے باہر نکلے اسے تلاش کرنے کے لیے. دیکھا بیٹا تو دروازے پہ پڑا ہوا، اسے اندر لے گئے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا کیا گزری؟ اس نے شرماتے ہوئے سارا واقعہ سنا ہے. تو باپ نے پوچھا وہ کون سی آیت تھی جس کی یاد آنے پہ تجھے بے ہوش؟ اس نے وہ آیت پڑھی، پھر بے ہوش ہو گئے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. وہ آیت پڑھی، فوراً بے ہوش ہو گئے. اس مرتبہ اتنا لمبا بے ہوش کہ اسی میں اس کی جان پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا. خیر کی حالت میں اس کے اللہ کے ڈر اور خوف کی حالت میں اس کی موت آ گئی. اور انہوں نے دیکھا رات کا وقت ہے، معمولی درجے کا ایک آدمی ہے، اس لیے حضرت عمر کو کیا تکلیف دینی ہے. راتوں رات اس کو غسلا کے کفنا کر کے نماز جنازہ پڑھ کے دفن بھی کر آگے. حضرت عمر کو صبح خبر ملی تو حضرت عمر قبر میں پہنچ گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور پہنچ کر کے وہاں یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جس کے دل میں اللہ کے سامنے حضوری اور پیشی کا ڈر اور خوف رہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے 2 جنتوں کے وعدے ہیں. یہ آیت پڑھ رہے اور قبر کے اندر سے جوان جواب دے رہا ہے، امیر المومنین اللہ نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی. باپ اندازہ لگا سارے فتنوں سے تحفظ کا راستہ، مسجد والا راستہ، مسجد کے اعمال والا.
اب جو شخص ایسا خیر القرون میں زمانے میں اور حضرت عمر کے زمانے میں پرورش پانے والا، مزید ہی مسجد کے اندر پرورش پانے والا، بازار سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن بازار کے ماحول جن گھروں میں گلیوں میں رہتے وہاں سے گزرتے ہوئے ذرا سی محنت پر وہ بچہ ادھر سے ادھر ہو گیا، تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ جو مسجد آتا ہی نہیں، ہر وقت بازار میں منکرات کے اور شیاطین کے اڈوں میں بیٹھا رہتا ہے، اس کے ایمان اور عقیدے کا کیا حال بنے گا آپ سوچ لو۔ اور ایسی قوم پر کتنی محنت کی ضرورت، اور ہم بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے مشورے کر رہے اور اختلاف کر رہے بیٹھے ہوئے، کیا ضرورت ہے مسجد میں لانے کی؟ یہاں تک سوال اٹھ رہا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمارے سامنے سیرت نہیں، ہم نے طے کرا ہوا ہے کہ سارا کام ہمارے اپنے رائے کے مطابق کرنے کا کوئی نہیں۔ اس لیے ہر فرد امت کو مسجد کے اندر لا، یہ آپ کا مستقل معمول۔ اور پھر مسجدوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، ایمان کے حلقے آپ اپنی ذات سے لگا، پورے مجمع کو رکھ کر آپ ایمان کے حلقے لے رہے ہیں، اور پورے مجمع کو رکھ کر آپ علم کے حلقے قائم فرما رہے ہیں۔ ایک وقت قبیلہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے ان کی ایمان کی علامتیں معلوم فرمائی، انہوں نے بڑے اطمینان سے 15 علامتیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ ایمان کی یہ 15 علامتیں انتہائی ناقص ہیں اور یہ ناکافی ہیں جب تک اس کے ساتھ 5 اور ایمانی علامتیں شامل کر کے اسے مکمل نہیں کریں۔ اللہ کے نبی نے 5 علامتوں کی اور تعلیم دی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قبیلے قوم کے 7 لوگوں کے درمیان ایمان کے حلقوں کے نمونے۔ ایک بڑے میاں اللہ کے نبی بیٹھے مسجد کے اندر، تشریف فرمائے اور آ کے پوچھنے گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے اندر ہم نے وہ جنت میں ہم نے سنا ہے کہ ایک درخت ہوگا جس سے جنتیوں کو تکلیف پہنچے، بیری کا درخت ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی صدری مخدود، بیخار کی بیریوں میں وہ جنتی لوگوں وہ کانٹے کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کانٹے لگاتا ہے وہ اپنی قدرت سے ہر کانٹے کے بدلے پھل لگاتا ہے، اور ہر پھل کے اندر 70 ذائقے، ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے جدا ہو۔ یہ ایمان کے مذاکرے، جنت یعنی جنت اور جنت کے درخت اور درخت کے ایک ایک پھل کے تذکرے، کانٹوں کے تذکرے۔ انہوں نے کہا اس کا سایہ کیسا ہوگا؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا ایک کوا 1 مہینے تک اڑتا رہے تب بھی اس درخت کے سائے کے منتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا اس درخت کا تنا کتنا وسیع کتنا چوڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک جوان اونٹ جوانی کی حالت میں چلنا شروع کرے، چلتے چلتے ہی بڑھاپا شروع ہو جائے اور بڑھاپے کی حالت میں چلتے چلتے موت کے قریب اس کی ساری ہڈیاں گل کے گر جائے، صرف ہنسلی کی ہڈی باقی رہ جائے، اتنا تسلسل کے ساتھ چل کر بھی وہ اس درخت ایک تنے کا ایک چکر کاٹنے سے عاجز۔ ایمانیات کے تذکرے مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کو لے کر آپ فرمائیں، اور ہمارے ساتھی پوچھتے مسجد میں بیٹھ کے کرنا کیا؟ کتنی دیر آپ گھنٹے لگایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے منبر پر، اور آپ نے قیامت تک جو قیامت کی علامتیں آنے والی اور جو فتنے آنے والے اور جو اس کا علاج ہے وہ آپ بیان کرتے جا رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ ہمارے ساتھی وقت پوچھ رہے کتنی دیر کرنا، اور تعلیم بہت دیر ہو گئی، اور تعلیم کرے کہ نہیں؟ ہم اللہ کے راستے میں اگر جائیں اور ہماری تعلیم ہو گئی اس کے بعد مزید وار جماعت تعلیم کرنے بیٹھے تو ہمیں بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے؟ ایسے سارے سوالات ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی، پھر دوبارہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے حدیث بیان شروع فرمائی یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ نیچے تشریف لائے اور پڑھا کر دوبارہ آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور مغرب تک آپ آخرت کے اور قیامت کی ساری علامتیں اور جتنے فتنے اور اس کے بچنے کے اسباب اور اعمال بیان کر، یہاں تک کہ مغرب کے وقت آپ کی مجلس پوری ہو، فجر سے لے کے مغرب تک تسلسل کے ساتھ، صرف بیچ میں وقفہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے سنت ہو۔ مسلم شریف کی روایت۔ یہ دن کا حال تھا مسجد النبوی کے اندر، اور رات کا کیا حال تھا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلم شریف ہی کی روایت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں فارغ ہوا تو ایک صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق، اور کہنے لگے چلو بیٹھے ایمان کے علم کے حلقے لگا، حلال حرام کے تذکرے کر۔ یہ علماء کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے۔ کبار صحابہ، علماء صحابہ مسجد میں بیٹھے آپس میں حلال حرام کے مذاکرے کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا مذاکرہ اور مذاکرے کرتے رہے، اور دیکھا فجر کی اذان ہو گئی۔ رات بھر مسجد النبوی میں حضرت عمر اور ابو موسیٰ اشعری جیسے اتنے اونچے جلیل القدر صاحب مسجدوں کے اندر یہ سیکھنے سکھانے کا۔ اس لیے علماء سے درخواست کی جاتی ہے کہ علماء کرام اپنی تدریس، تصنیف اور تعلیم اور جتنی بھی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں سر آنکھوں پر ہے، اس کی افادیت کا کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے اور اس کی کوئی تردید نہیں، کوئی تنقیص نہیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے بہت مؤدبانہ درخواست، تمام قسم کی خدمات کے ساتھ ساتھ عین اللہ کی نبی کی سنت سمجھ کے مسجد کو تھوڑا قیمتی وقت آپ فارغ کریں، امت کے عام طبقے کو اپنے علم کے ذریعے استفادے کا آپ موقع اور راستہ کھولیں، ان کے لیے دروازے کھولیں۔ یہی بخاری ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اسی بخاری میں ہی اس لیے مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے، مولانا یوسف رحمۃ ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ الحدیث بخاری کا درس چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھ کر التحیات کی تعلیم دیں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور گزارش کریں گے کہ جتنی اہمیت اور عظمت ہمارے دل کے اندر بخاری شریف کی درس کی ہوا کرتی ہے، وہی عظمت اور وہی اہمیت ہمارے دل کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کر ایک عام انسان کو التحیات کی تعلیم دینے کی ہونی چاہیے۔ ہم یہ درخواست کرتے ہیں آپ سے، آپ تفریق نہ کریں، فرق نہ کریں، کیونکہ جو بخاری آپ پڑھا رہے ہیں اسی میں روایت موجود، جو مسلم آپ پڑھا رہے ہیں اسی میں وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے ایک عام سے عام آدمیوں کو التحیات کی تعلیم دیں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عمر اپنے خلافت کے زمانے میں ممبر پہ بیٹھ کر کے عام آدمی آ رہے، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، انہیں وہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، جا رہے تو انہیں التحیات کی تعلیم دے رہے ممبر پہ بیٹھ کر کے۔ تو ایمان کے حلقے اور علم کے حلقے، یہ دو بنیادی چیزیں، ان دونوں کا تعلق مسجد سے۔ امت کی جہالت کا واحد راستہ اور علاج امت کے عام طبقے کا، دیکھیے ہمارے پاس جو بالغین اور طالبین ہیں ان کی تعلیم کا 100% انتظام ہے، اور جو غیر بالغین اور طالبین بچے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام ہے، لیکن جو بالغین مکلفین غیر